پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو، روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص لاکھوں لاکھ دنیا بھر میں مسلمان اعتکاف کی عبادت بھی بجا لاتے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی کوششیں قبول فرمائے۔ ویسے تو الحمدللہ دعوت کے دینی ماحول میں پورا مہینہ بھی اعتکاف کیا جاتا ہے اور اس کی برکتیں، رحمتیں حاصل کی جاتی ہیں، مگر بطور خاص آخری عشرے میں تو یہ تو ہر محلے میں، ہر شہر میں اور چھوٹے سے چھوٹے علاقے میں اس چیز کے حوالے سے ذوق شوق الحمدللہ پایا جاتا ہے۔ اسلامی بہنیں، خواتین، مائیں بہنیں اپنے گھروں کے اندر مسجد بیت میں اعتکاف کرنے کی سعادتیں حاصل کرتی ہیں، اور مردوں کے لیے چونکہ مسجد میں ہی اعتکاف ہوتا ہے وہ مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی بھی کوشش کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل اتاری صاحب ہیں۔ اعتکاف میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو بس اوقات گرمی کے معاملات کہہ لیں تو نہانے کے لیے بہت سے سوال ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نہا لیں، غسل کر لیں، تو ایسے میں معتکف کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف جو سنت ہے یہ مسجد کے اندر یا خواتین مسجد بیت جو انہوں نے گھر میں عبادت کے لیے کوئی جگہ خاص کر لی ہوتی ہے، وہاں پر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اعتکاف کے لیے بلا عذر شرعی اس اعتکاف والے مقام سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب جیسا آپ نے سوال کیا کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ہے، تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا یہ شرعی عذر نہیں ہے اعتکاف والی جگہ سے نکلنے کے لیے۔ اب خواتین اپنے اعتکاف والے مقام جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے وہ محض ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر وہ غسل کرنے کے لیے جائے اعتکاف سے نکلیں گی تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صحیح۔ رہا معاملہ مرد حضرات کے لیے مسجد میں، تو مسجد کے اندر اب یہ جو وضو خانے، اسی طرح جو حمام وغیرہ ہوتے ہیں، غسل خانے، تو وہ مقامات کی دو صورتیں ہیں۔ تو بعض مساجد کے اندر وہ پوری مسجد کی جو باؤنڈری ہوتی ہے، چار دیواری، تو اسی کے اندر وہ استنجا خانے، وضو خانے، غسل خانے بنائے جاتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی معتکف مسجد کے ساتھ ملحق، مسجد عین مسجد کے ساتھ ملحق جو فنائے مسجد والا ایریا ہے اور اسی میں بنے ہوئے غسل خانوں میں اگر معتکف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے جاتا ہے تو اس کا عین مسجد سے فنائے مسجد کی طرف جانا اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ وضو خانے، غسل خانے یہ فنائے مسجد میں بنے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کوئی معتکف وضو خانے میں جا کر، مسجد کے اندر ہی فنائے مسجد میں بنے ہوئے وضو خانے میں جا کر ہاتھ دھو لیتا ہے، کلی کر لیتا ہے، تو ایسے ہی وہاں بنے ہوئے غسل خانے میں غسل کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، بعض مساجد کے اندر مسجد کی چار دیواری میں جو باؤنڈری ہے اس کے اندر یہ اہتمام نہیں ہوتا، بلکہ وضو خانہ بھی باہر کی طرف ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ٹیمپریری جو بھی غسل خانے بنائے جاتے ہیں وہ مسجد کے ایریے سے باہر ہیں، یعنی وہ فنائے مسجد میں بھی نہیں ہوتے۔ تو اب صرف ضرورت کی حد تک ہی، یعنی اگر کسی معتکف کو غسل کرنا فرض ہو چکا ہے تو اب وہ فرض غسل کی ادائیگی کے لیے تو وہ مسجد سے باہر نکلے گا، فنائے مسجد سے باہر والے غسل خانے کو استعمال کرے گا، لیکن ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر وہ فنائے مسجد سے باہر بنے ہوئے غسل خانے ان میں نہیں جا سکتا۔ ان میں جانے سے اس کا، یعنی ایسی صورت میں تو عین مسجد اور فنائے مسجد سے نکلتے ہی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو معتکفین کو چاہیے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جو مساجد ہے وہاں پر یہ وضو خانے، غسل خانے اگر فنائے مسجد میں بنے ہوئے ہیں تو
تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہ غسل کے لیے جا سکتے ہیں. جیسے جمعۃ المبارک میں غسل جمعہ جو سنت ہے تو اس کے حوالے سے بھی اگر وہ اس ادائے سنت کے لیے فنائی مسجد میں بنے ہوئے غسل خانوں میں جا کر غسل کرتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر فنائی مسجد سے باہر، حدود مسجد سے باہر اگر ایسے اہتمام ہیں، اب جو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جو غسل کیا جائے گا یا جمعۃ المبارک کے اہتمام کے لیے جو غسل کیا جائے گا اور فنائی مسجد سے باہر ہیں غسل خانے، تو پھر فنائی مسجد سے باہر نکلتے ہی ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. بہنیں جو اپنے گھروں میں بیٹھتی ہیں اعتکاف کے لیے، تو کیا اس دوران وہ مدنی چینل دیکھ سکتی ہیں؟ مدنی چینل پر جو دینی پروگرامز دکھائے جاتے ہیں، شرعی مسائل بتائے جاتے ہیں، تو اسلامی بہنیں اگر اعتکاف والے مقام جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے وہاں پر اگر وہ مدنی چینل دیکھتی ہیں، اب مدنی چینل اسکرین کے ذریعے ہو یا پھر موبائل یا آئی پیڈ ٹیبلٹ وغیرہ کے ذریعے ہو، تو شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بلکہ اگر غور کیا جائے تو دینی تعلیم حاصل کرنے کا، دینی مسائل جاننے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں تو اکثر وقت لائیو پروگرامز ہی چل رہے ہوتے ہیں اور اس میں بکثرت دینی احکام، دینی مسائل سیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں. تو اعتکاف کے اندر ایک یکسوئی بھی ہوتی ہے، دل جمعی بھی ہوتی ہے، تو مسائل سیکھنے کا عام دنوں کے مقابلے میں اعتکاف کے دنوں میں سیکھنے کا موقع زیادہ ملتا ہے. اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی براہ راست رات کو بالخصوص مدنی مذاکرہ، پھر دن کے اوقات میں مناجات افطار، تو یہی اعتکاف کی ایک رونق ہے الحمدللہ. جو میں سمجھتا ہوں مدنی چینل کے ذریعے سے وہ رونق جو مسجد کا ہی خاصا ایک طرح کا، یا مرد ہی اس میں شرکت کر سکیں. مسجدوں میں جو اعتکاف ہوتے ہیں اور جو فیضان مدینہ میں ہیں ماشاءاللہ، لیکن مدنی چینل کے ذریعے سے یہ برکتیں اور یہ روحانیت یہ گھروں میں بھی رہتے ہوئے ہماری مائیں بہنیں وہ بھی حاصل کر سکتی ہیں، دائرہ دین سیکھیں گی اور اس میں مشغول رہیں گی، تو انشاءاللہ ان کو بھی برکات نصیب ہوں گی. جی بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ روزے کی حالت میں باہر کی جو دھول مٹی ہمارے منہ میں جاتی ہے سفر کرنے سے، تو کیا اس سے روزہ میں فرق پڑ سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے. روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص ایسے مقام پر ہے کہ جہاں گرد غبار اڑ رہی ہے یا بعض اوقات ٹریفک جام میں بندہ پھنس جاتا ہے اور اس موقع پر بھی جو گاڑیوں کا دھواں ہے وہ کافی حد تک پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے دھوئیں کے ذریعے سانس لینے میں، بلکہ بعض اوقات یہ جو گرد غبار ہے وہ حلق تک بھی منہ کے ذریعے بھی پہنچ جاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کہ اس سے بچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں. ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا بلکہ روزہ برقرار رہے گا. قصدن دھواں کھینچنے میں اور اس میں فرق رہے گا یعنی؟ البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ ایک دھواں وہ ہے جو باقاعدہ اٹھتا ہوا دکھ رہا ہے، جیسے خود سلگایا گیا، یا یوں کہہ لیں کہ اگر بتیاں جلائی ہیں، یا بھاپ والا بھی تو دھواں ہے جو حلق میں پہنچتا اگر قصدن اسے کھینچا جائے. اب اسی طرح جیسے اگر بتی سلگ رہی ہے، لوبان سلگ رہا ہے، جی ہاں، اس کا دھواں ہوتا ہے، یا اسٹیم لی جا رہی ہوتی ہے اور اس کی بھاپ اوپر اٹھ رہی ہے. اب وہ چاہے تو جیسے اسٹیم لینے کے لیے ایک دیسی طریقہ تو یہ کہ پتیلی میں پانی گرم کر کے اس کے ذریعے بھاپ لیں، اور اس طرح کی اسٹیم لینے والی الیکٹرانک مشینیں بھی ہیں. تو اب جو اٹھتا ہوا بھاپ ہے، اب اس کی طرف منہ کے ذریعے اس بھاپ کو لیں گے یا ناک کے ذریعے اس کو سونگھیں گے، تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد بھی ہو. تو اگر بتی سلگ رہی ہے تو اس کے قریب جا کر پھر اس کو سونگھنے سے اس طرح دھواں یہ حلق تک پہنچے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ اگر کمرے کے کسی کونے پر اگر بتی لگی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے کمرہ مہک گیا، اب اس کمرے کے اندر کوئی روزہ دار داخل ہوتا ہے تو اس کی ناک میں خوشبو آ رہی ہے، وہ دھواں اس کو سونگھنے کو نہیں مل رہا کیونکہ دھواں جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اڑنے کے بعد ختم ہو گیا، لیکن اس کے اثرات ہیں وہ روم میں خوشبو کا پھیل جانا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح بعض اوقات روم اسپرے لوگ کر لیتے ہیں، تو اپنے کمرے کو خوشگوار کرنے، خوشبودار کرنے کے لیے تھوڑا روم اسپرے کر دیا. اب جو اسپرے اس وقت
دبانے سے نکل رہا ہے. اب اس کی طرف اگر کسی نے، ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، تو اگر کوئی اپنی طرف کر کے پھر اگر کھینچے گا اور اسپرے ہوا اور اس نے وہ اسپرے کا جو اجزاء ہیں وہ حلق تک پہنچ گئے، تو روزہ یاد ہونے کی صورت میں ایسا کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر اس نے سامنے کی جانب نارمل کمرے میں نارمل جس طرح کمرے میں اسپرے کرتے ہیں اور اس طرح اسپرے کر کے کمرے کو خوشبودار کر دیا، اب وہ جو اسپرے کے اجزاء ہیں بخارات وہ ہوا میں بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اب خوشبودار ہوا کے ذریعے سے اگر کوئی سانس لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ کسی نے عطر کی شیشی وہ سونگی، عطر سونگا، تو عطر سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ اجزاء یا بخارات وہ اندر نہیں جا رہے ہوتے، وہ خوشبودار ہوا ہی وہ سانس کے ذریعے اندر جا رہی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ تھوڑا فرق ہمیں ملحوظ رکھنا ہوگا. جی مزید سوال. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز میں اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں، تو کیا اس طرح کرنا شرعاً درست ہے؟ نماز کی حالت میں آنکھیں بند کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آنکھیں بند کرنے کے ذریعے سے آدمی کو نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے، کہ اگر آنکھیں کھول کے نماز پڑھتا ہے تو توجہ بڑھتی ہے، اور اگر وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے تو توجہ برقرار رہتی ہے، یکسوئی رہتی ہے. تو اس صورت میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں کراہت نہیں ہے، بلکہ یہ اگر حصول خشوع خضوع کا ایک ذریعہ ہے تو یہ بہتر طریقہ ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ کوئی اندھیرے والی جگہ ہے اور وہاں کوئی ایسے کیڑے مکوڑے یا موذی جانور وہاں آ جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے نمازی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اب ایسے موقع پر آدمی کا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ پھر مکروہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو یہ دو صورتیں ہیں. عمومی طور پہ جو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو شاید یہی پہلو ہوتا ہے کہ خشوع خضوع اور توجہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں حاصل ہو رہی ہوتی ہے. جی بالکل، کئیوں کے لیے یہی صورت ہوگی، لیکن بعض ایسے شاید ہے کہ وہ آنکھیں بند کرنے کو سمجھتے کہ بند کر کے ہی پڑھنی ہے. بھائی کھول کے آنکھیں کہتے ہیں کیا نماز پڑھنی، یعنی آنکھیں بھی آپ کھولے ہوئے. اصل حکم تو وہی ہے کہ آنکھیں کھلی ہوں اور قیام کی حالت میں نظر سجدے کے مقام پر ہو، رکوع کی حالت میں اپنے پاؤں پر نظر ہو، سجدے کی حالت میں اپنی ناک کی طرف نظر رکھے، اور جب اتحیات میں بیٹھنے کا موقع ہو تو اپنی جھولی کی طرف نظر رکھے. تو اپنی نگاہوں کو اگر ہم ادھر ادھر اٹھنے سے بچائیں گے، مثلا نماز پڑھتے ہوئے کوئی گھڑی دیکھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، تو اگر آنکھیں ادھر ادھر پھرتی رہیں گی تو توجہ پھر باقی نہیں رہے گی. جو مقامات آنکھوں کے مقرر کیے گئے ہیں کہ نمازی نماز میں کس مقام پہ نظر رکھے، اگر ہم اس طرف اپنی نظر رکھیں گے اور جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، جو کچھ امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، تو ان کے معانی کی طرف اگر ہم توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس انداز میں بھی خشوع و خضوع حاصل ہوتا رہتا ہے. جی مزید سوال. نماز میں ایک سے زائد واجب ترک ہونے کی صورت میں ایک سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی؟ نماز میں بھولے سے کوئی ایک واجب چھوٹ گیا ہو یا دو واجبات چھوٹ گئے ہوں یا بکثرت، تو آخر میں ایک ہی مرتبہ جو سجدہ سہو کیا جاتا ہے وہ ان تمام واجبات ترک ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ان سب کی تلافی کے لیے کافی ہوگا. مثلا سجدہ سہو کیا ہوگا کہ نماز کے آخری قعدہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سیدھی جانب سلام پھیریں گے اور اس کے بعد دو سجدے کیے جائیں گے. تو اس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے، یعنی بھولنے کا سجدہ. لیکن یہ سجدہ ایک نہیں ہوتا، دو سجدے ہوتے ہیں. ان دو سجدوں کی برکت سے جو نماز میں ترک واجب بھولے سے ہوا اس کا نقصان پورا ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ شیطان نماز پڑھنے والے کی توجہ کو بٹانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا ہے. کبھی کوئی واجب اس سے بھولے سے چھڑوا دے گا، کبھی فرائض میں تکرار یا واجبات میں تکرار کی صورت بن سکتی ہے. تو شیطان نمازی کو بھی وسوسے ڈالتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی نماز کسی طرح فاسد ہو جائے یا اس کی نماز کسی طرح مکروہ ہو جائے. تو جب بندہ سجدہ سہو کر لیتا ہے تو شیطان پھر اپنی ناکامی اور نامرادی پر رو رہا ہوتا ہے. مفتی صاحب سے سوال یہ پوچھنا تھا، اگر ہم رمضان سے پہلے کسی مستحق کو زکوٰۃ کے پیسے، فطرے کے پیسے دینا چاہیں تو کیا وہ ادا ہو جائیں گے؟ یہ سوال کرنے والے نے، یعنی انہوں نے کہا کہ رمضان سے پہلے
عام طور پہ ابھی جو ایام چل رہے ہوتے ہیں تو لوگ دے رہے ہوتے ہیں، کچھ خاص عید والے دن ہی دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے یہ بزرگ اسلام بھائی پوچھ رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے کوئی کسی نے دے دیا تو اس کا بھی ادا ہو جاتا ہے صدقہ فطر؟ ماہ رمضان المبارک سے پہلے بھی اگر کوئی صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ اس ماہ رمضان کے بعد جو عید الفطر کا دن ہو اس وقت وہ مالک نصاب ہو، تو اس کا پہلے ماہ رمضان میں ادا کرنا ہے یا ماہ رمضان سے پہلے بھی اگر اس نے صدقہ فطر ادا کیا ہو تو صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی آخری عشرے کا انتظار کیا جائے یا خاص 27ویں یا اس کے بعد۔ عام طور پہ لوگوں میں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے، یعنی ابتداً جس کی زکاتیں ہیں تو وہ زکات دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آخری دن آ رہے ہوتے ہیں تو فطرے کی طرف توجہ جاری ہوتی ہے کہ فطرہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، صدقہ فطر ہمارے روزوں کی طہارت ہے۔ روزوں کے اندر جو کچھ لغو باتیں ہو جاتی ہیں، فضول باتیں ہو جاتی ہیں، یہ صدقہ فطر کے ذریعے ان روزوں کی طہارت ہو جاتی ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا کہ اعلان کر دو، اور باقاعدہ مکے کی طرف بھی بھیجا کہ مکے کی گلیوں میں بھی اعلان کر دو کہ یہ صدقہ فطر صاحب نصاب پر، اس کی جو شرائط وہ بیان کی کہ یہ اس پر واجب ہے۔ یہ غرباء کے لیے بطور خاص ایک عید کا تحفہ بھی ہے کہ جیسے دیگر اپنی خوشی سے عید والے دن کھانے بناتے ہیں، دیگر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، تو صدقہ فطر جو مقدار رکھی گئی یہ بھی ایک تاکہ غرباء کے گھروں کے اندر بھی ایک خوشی کا سما ہو، تو وہ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو اچھا کھلا سکیں۔ تو عید کے دن کے قریب قریب دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، خاص طور پر عید والے دن صبح صادق سے لے کر عید کی نماز کے لیے جب جا رہے ہوں اس وقت دینا، یہ بھی ایک زیادہ بہتر اور مسنون عمل ہے۔ لیکن جمیل صاحب آپ پورا مہینہ اگر شروع سے ہی دے دیا تاکہ، یا اب کوئی دے دیتا ہے تو کیا کہیں گے؟ اس کی ادائیگی تو ہو جائے گی۔ ابھی بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس پر غرباء مستحقین وہ اپنی کچھ عید کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، تو آدمی اگر خاص عید والے دن ہی کا انتظار کرے تو وہ شاید آزمائش میں آ جائیں گے، اور متعلق جو افراد ہیں غرباء ان کو دینے کا اگر یہی ایک موقع ہے کہ ماہ رمضان کے دوران ہی یا ماہ رمضان سے پہلے ہی اگر کوئی مستحق اپنی عید کی تیاری کرنا چاہتا ہے، اور پھر یہ صاحب نصاب شخص اپنے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اپنے فطرے بھی اگر مستحق کے زکوٰۃ کو دینا چاہے تو بلا شبہ وہ دے سکتے ہیں۔ جی بلا شبہ دے سکتے ہیں۔ جی مزید؟ جی دعائیں آنکھ پھڑکتی ہے، اس کو کوئی میں نہیں ہوتا ہے، اس کا ایشو کوئی ہوتا ہے؟ اگر اس کو ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے نا تو وہ ہو سکتا ہے کوئی ڈراپس دیں جس سے یہ آنکھوں کا پھڑکنا بند ہو جائے گا۔ اصل میں آنکھوں کی کچھ کمزوری کی وجہ سے بھی کبھی سیدھی یا کبھی الٹی، جس آنکھ میں کمزوری ہوتی ہے وہ پھر پپوٹے پھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بعض اوقات یہ نیند نہ آنے کی وجہ سے بھی ایسا، بکثرت آدمی نہ سوئے اور جاگتا رہے اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر سے رجوع کر لیں گے تو اس کا حل نکل آئے گا۔ ورنہ آنکھ کے پھڑکنے سے کوئی نہ تو خوشی کی کوئی ایسی نوید ملتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی برائی پہنچنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یہ آنکھوں کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ اور نہ اسی بدشگونی کوئی لینے کی اجازت ہے کہ خواہ بھی آنکھ پھڑک رہی ہے، کوئی نقصان ہونا ہی ہونا ہے، کوئی نقصان ہونا ہی ہونا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اس طرح بالکل بھی توجہ نہ۔ یا جیسے بعض اوقات ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے تو پیسے آئیں گے، اچھا پاؤں میں کھجلی ہو رہی ہے تو جائیں گے، تلوے میں تو کہیں سفر ہوگا۔ اچھا میں نے کہا پیسے جائیں گے شاید، نہیں یہ سفر ہوگا، سفر ہوگا۔ تو اس طرح کی لوگوں کی اپنی باتیں ہیں جن کا شرعی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ جی مزید سوال؟ میرا ایک سوال ہے، میری والدہ کی آنکھ میں کالا موتی ہے تو وہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں ڈراپ ڈال سکتی ہیں؟ روزے کی حالت میں آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے، جو دوا ہوتی ہے اس کے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ کی والدہ کو چاہیے کہ سحری کے وقت، جس وقت سحری کی جا رہی ہے اور ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، اس سے پہلے وہ ڈراپس ڈال لیں۔ اسی طرح جب غروب آفتاب ہو جائے، افطار کا وقت ہو جائے تو اس وقت ڈراپس ڈال لیں، اور جو مقدار اگر انہیں ایک دن میں دوا ڈالنے کے حوالے سے تو اس کو اپنے رات کے اوقات میں تقسیم کر لیں، اور اس طرح اپنے ڈراپس کا معاملہ روزے کے علاوہ دیگر اوقات کے اندر تبدیل کر لیں۔ اس میں ڈاکٹر سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ ڈراپس وہ رات میں ڈال کر بھی اگر علاج معالجہ درست ہو تو اس کو پابندی سے اس پہ عمل کر لیا جائے۔ دارالتعلیم سنت کی یہی تحقیق اور یہی مسئلہ ہے؟
جی، دارالفتہ اہل سنت کی یہی رائے ہے اس مسئلے میں کہ آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے کے حوالے سے روزہ نہ ٹوٹنے پر دیگر معتبر علماء کی بھی رائے ہے کہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تاہم دارالفتہ اہل سنت کی رائے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کے نزدیک آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسے کچھ مریض ہوتے ہیں کہ جن کو بعض کا ضرورت پڑتی ہے تو سحری کے وقت میں کچھ پہلے سے ہی، یعنی کہ بالکل آخری لمحات میں، یعنی کچھ پہلے، ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تو اتنا وقت پہلے کہ جب پتہ ہوتا ہے کہ جو دوائی جہاں تک پہنچنی ہے وہ پہنچ جائے گی تو اس وقت ڈال دیں، کیا کہتے ہیں؟ کچھ وقت پہلے ہی اہتمام کر لیا جائے اس سے، تاکہ روزے کے ہونے میں کسی قسم کا شک شبہ پیدا نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ میرا نام محمد اسامہ اختاری۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نماز عشاء پڑھے بغیر تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائے تو کیا اس کی نماز تراویح ہو جائے گی؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ نماز تراویح یا نماز وتر، ان دونوں نمازوں کا وقت عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگرچہ عشاء کا وقت شروع ہونے سے ہی ان کا وقت کا آغاز ہو جائے گا، لیکن ان نمازوں کا درست ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ آدمی عشاء کے فرض ادا کر چکا ہو۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں، جس طرح عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے کوئی وتر ادا نہیں کر سکتا، تو ایسے ہی عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے کوئی تراویح کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کسی نے پڑھ لی ہو، جیسے تراویح ہو رہی ہے اور وہ آیا اور عشاء کی نماز اس نے ادا نہیں کی اور ڈائریکٹ ہی تراویح کی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کی 20 رکعتیں یا جتنی بھی رکعتیں تراویح کے طور پہ پڑھی ہیں تو یہ عام نفل نماز کہلائیں گی۔ جو خاص تراویح کی نماز ہے اس کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عشاء کے فرض ادا کر لیں، عشاء کے فرض ادا کر لینے کے بعد پھر تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ مزید سوال۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے بعد عموماً ڈاکٹر حضرات کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کو 24 گھنٹوں کے بعد نہلانا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بچے کی جو سیدھا پاؤں ہے اس کی ایک چھوٹی جو انگلی ہے اس کو تھوڑا سا پانی میں جیسے وہ دھو دیتے ہیں، اس طرح کر کے اذان دلا دی کہ بچے کے کان کیا غسل دینے کے بعد اذان پڑھنی چاہیے یا بچے کی ولادت ہو تو فوری طور پر اذان پڑھ دینی چاہیے؟ اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ کس کان میں اذان اور کس کان میں تکبیر پڑھنی چاہیے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد فوراً نہلانے والا عمل بعض جگہوں پہ، یہ بعض جگہ طبی حوالے سے ڈاکٹر بھی منع کر دیتے ہیں کہ ابھی نہلانا نہیں ہے، تو اس کو پھر کسی طرح بھی کپڑوں کے ساتھ اچھی طرح روئی کپڑوں گیلے کپڑوں کے ساتھ صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی گندگی والے معاملات ہو یا کوئی بدبو والا معاملہ ہو۔ تو بہرحال یہ سائل محترم جو سمجھے کہ نہیں نہلایا تو ایک چھنگلیا کو دھو لیا تو غسل ہو گیا، اور اذان پھر کب پڑھیں گے؟ اگر نہلائیں گے نہیں تو لوگ شاید سمجھتے ہوں کہ اذان ہی نہیں پڑھ سکتے، کیا؟ بچے کے کان میں اذان کا جو معاملہ ہے وہ بچے کے غسل پہ موقوف نہیں ہے کہ اگر بچے کا غسل ہوگا تو ہی اس کے کان میں اذان ہوگی۔ بس بچے کے جسم سے وہ صفائی ستھرائی ہو چکی ہے اور کسی قسم کی بو بھی اب اس کے جسم پہ نہ رہی تو اب اس کے کان میں اذان دی جا سکتی ہے بلا شبہ۔ اور اذان کا جو طریقہ کار ہے کہ بچے کے سیدھے کان میں اذان ہوگی اور بچے کے بائیں کان میں، الٹے کان میں اقامت ہوگی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بچے کے سیدھے کان میں اذان کے لیے بچے کا سرہانہ، اگر یہ اپنے ہاتھ میں گود میں لے کر اذان دینا چاہتے ہیں تو بچے کا سرہانہ الٹے ہاتھ پہ رکھیں گے تو بچے کا سیدھا کان آپ کی طرف ہوگا، تو اس طرح اس کے کان میں اذان کہیں گے، اور بچے کے سرہانے کو آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف لے لیں گے تو بچے کا بایاں کان آپ کی طرف ہو جائے گا، تو اس میں اقامت ہوگی۔ اقامت وہ ہوتی ہے جو نماز قائم ہونے سے پہلے، جماعت قائم ہونے سے پہلے جو مؤذن صاحب تکبیر کہتے ہیں جلدی جلدی، تو اس کے اندر قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ الفاظ کا اضافہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو اقامت کہتے ہیں۔ ایک ایک بار بھی یہ کافی ہے، اور بہتر ہے کہ اذان 4 مرتبہ اور اقامت 3 مرتبہ ہو، اور آواز اس میں بہت زیادہ لاؤڈلی نہیں چاہیے۔ یہ بچے ہی کے کان میں چونکہ سنانا مقصود ہے تو اتنی آواز ہو کہ جس سے بچہ ایک دم خوف زدہ بھی نہ ہو، ڈرے بھی نہ، اور معتدل سی آواز میں بچے کے کان میں اذان کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام اس بچے کے کان کے ذریعے سے
اس کے دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سب سے پہلے جائے، کیونکہ یہ سادہ تختی ہے اور سب سے پہلا لفظ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام اللہ سنے گا تو اس میں ایک اچھی فعال ہے مسلمان کے لیے کہ یہ زندگی کے آخری لمحے تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، عبادت گزار بنے گا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ نے حسنین کریمین سبحان اللہ، ان کے کانوں میں جو پہلی آواز گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، سبحان اللہ، ان کی وہ جو تحنیک کے ذریعے سے، یعنی یوں کہے کہ جو غذا بھی گئی ہے تو اس میں حضور اسلام کا لعاب شامل ہے۔ کیا شان! تو اصل تحنیک یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھجور یا کوئی چیز جس کو چبا کر، تو اس میں چونکہ لعاب بھی شامل ہو جاتا ہے تو وہ بچے کے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام علیہ رضوان بڑا اہتمام کرتے، کئیوں کے رات کے وقت ولادتیں ہوتی تو اپنے بچوں کے پیٹ میں جو پہلی غذا جانی چاہیے وہ حضور اسلام کا لعاب جانا چاہیے، تو وہ حضور اسلام سے تحنیک کروانے کے لیے، آپ کی بارگاہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان اہتمام کیا کرتے تھے۔ بہرحال اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مولانا ہی پہنچے گا تو اذان ہوگی، وہی دے گا تو ہی اذان ہوگی۔ کئی لوگ آ کر ایک ہفتے بعد پوچھتے ہیں اذان دینی ہے، بچہ پیدا کب ہوا؟ 1 ہفتہ ہو گیا۔ اچھا بھئی آپ نے اذان کیوں نہیں دی؟ یہ ملا ہی کوئی نہیں، مولانا نہیں ملا۔ اچھا تو آپ خود دے دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں، شرم آتی ہے۔ بھائی جو مولانا اذانیں دیتے ہیں مطلب آپ ان کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں پھر؟ تو اس لیے اس سے شرم جھجک کی کیا بات ہے، آپ اذان دیجئے، یہ کلمات تو یاد ہونے چاہیے۔ تو آپ کون سا کوئی مائک پر دے رہے تھے، آپ کون سا کوئی بالکل ایسے کوئی اسپیکر پر دے رہے تھے؟ آپ نے جو ایک طریقہ ہے اب بتا دیا آپ کو۔ ہاں اس میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ آدمی باوضو بھی ہو، قبلہ رو بھی ہو، کھڑا بھی ہو، کھڑے ہو کر آپ اذان اس طرح دیں گے، انشاءاللہ اس کی برکات آپ پائیں گے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم فطرہ ادا کرتے ہیں تو ہم کیا فطرے کی رقم سے کسی کو کپڑے دلا سکتے ہیں؟ تو کیا اس سے ہمارا فطرہ ادا ہو جائے گا؟ فطرے میں کیا یہی پیسہ ہی دینا ضروری ہے یا گندم یا کھجوریں، کچھ جو بھی ہم یہ بیان کرتے ہیں تو اگر اسی مالیت میں کپڑے ہی دے دیے ہیں؟ فطرے کی ادائیگی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گندم ہی دیا جائے۔ صحیح۔ اگر ہم غور کریں تو فی زمانہ گندم تو شاید ہی شہری زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ فطرے میں گندم دیتے ہوں، بلکہ وہ گندم کی جو مالیت ہے اس کی جو قیمت ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ جیسے اس دفعہ جو ماہ رمضان المبارک 2023 میں جو ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، اس میں جو فطرے کی مقدار ہے، اس میں رقم اس کی 320 روپے ہے ایک شخص کے فطرے کی۔ تو اب اپنے فیملی میں اگر آپ کے مثال کے طور پہ 10 افراد ہیں آپ کی فیملی کے جن کی طرف سے فطرہ ادا کرنا ہے، تو اس کی اماؤنٹ 3200 روپے بنتی ہے گندم کے اعتبار سے۔ 3200 روپے کسی مستحق کے زکوٰۃ شخص کو بطور فطرہ دے دیا تو، اور اس کو ترغیب دلا دیں آپ اس سے کپڑے کا بندوبست کر لیں، تو چاہے آپ رقم دے دیں یا آپ نے مثال کے طور پہ 3500 روپے کا کوئی سوٹ اچھا سا خرید لیا یا 2 سوٹ خرید دیے، اب وہ 2 سوٹ آپ نے کسی مستحق شخص کو دے دیے تو اس طرح بھی فطرہ ادا ہو جائے گا۔ تو فطرے کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ گندم کی صورت میں دی جائے یا کھجور کی صورت میں یا کشمش یا منقع وغیرہ، تو یہ ایک نصاب اور معیار شریعت مطہرہ نے مقرر فرمایا ہے۔ اب ہم چاہیں تو ان کے مطابق یعنی یہی گندم جو وغیرہ دے کر بھی فطرہ ادا کر سکتے ہیں، اور ان کی جو قیمت بنتی ہے فطرہ دینے کے وقت وہ قیمت بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، اس طرح بھی فطرہ ادا ہو جائے گا۔ نہ گندم دی نہ اس کی قیمت دی، اتنی مالیت کی کوئی کار آمد چیز اگر ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ دینے سے بھی فطرہ ادا ہو جائے گا۔ اس میں جیسے 320 روپے تو کم از کم ہیں، اب اس میں کھجوروں میں جائیں، کشمش میں جائیں تو یہ کتنا فگر آ رہے ہیں؟ دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے اس حوالے سے جو ایک پوسٹ ہر سال وائرل کی جاتی ہے جس کے ذریعے سے مسلمان اپنے فطروں کی ادائیگی بآسانی کر لیتے ہیں، تو اس میں مختلف چیزوں کے مختلف ریٹ ہیں۔ مثال کے طور پہ گندم کا جو آٹا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی ایک نارمل ریٹ 320 روپے، اس کے ذریعے سے اگر ہم فطرہ ادا کریں گے، گندم کے ریٹ کا لحاظ رکھیں تو 320 روپے، اور جو
کے ذریعے سے اگر ہم فطرہ دینا چاہتے ہیں تو یا تو جو دے دیں، یا جو کی جو قیمت بنتی ہے تو وہ 800 روپے ہے۔ کھجور درمیانے سائز کھجوریں ہیں تو ان کی قیمت 2800 روپے بنتی ہے۔ اور اجوا کھجور کے ذریعے سے بھی اگر کوئی پاکستان میں رہنے والا شخص اگر اتنی قیمت ادا کر کے فطرہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت 10,400 روپے بن رہی ہے۔ اور کشمش کے ذریعے سے بھی اگر کوئی فطرہ ادا کرنا چاہے تو اس کی قیمت 6,400 روپے، یہ اس فطرے کی رقم ہے۔ تو اب اصل میں یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنا نوازا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اتنا زیادہ اپنا مال خرچ کرے گا، برکتیں پائے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ کے گھر میں مثال کے طور پہ 10 افراد ہیں تو آپ اجوا کھجور کا ریٹ بھی سامنے رکھتے ہوئے اس کے ذریعے فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یعنی 10 افراد کا بنے گا 1,04,000 روپے۔ تو یوں آپ 1,04,000 روپے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں صدقہ فطر کے طور پہ۔ تو جس کو جتنا دیا ہے تو اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں انشاءاللہ۔ غربا، مساکین، فقراء، ان کی خیرخواہی بھی ہوگی اور ان کے دلوں سے نکلنے والی دعا بھی انشاءاللہ آپ کو دونوں جہاں میں برکتیں اور فوائد پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جس سے جو جتنا زیادہ دیں گے انشاءاللہ اتنی زیادہ برکات بھی ملیں گی۔ روزے بھی تو اتنی محنت سے رکھے ہیں نا، تو روزوں کے لیے ایک طرح کا یہ روزوں کے لیے طہارت ہے، ہمارے لغو اور فضول باتوں کے لیے کفارہ ہے۔ تو اللہ کی راہ میں نکالیے، انشاءاللہ اللہ اس کی برکات عطا فرمائے گا۔ ہم تقریباً اوورآل دیکھیں معاشرے میں تو گندم کا جمیل صاحب سب سے پہلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، آٹا گندم، اور بچپن سے ہی دیتے ہوئے آ رہے ہیں آٹا گندم کے حساب سے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے یہ دینی ماحول کی برکتیں ہیں کہ اس طرح کے ذہن دیے جاتے ہیں۔ مختلف یہ چاروں قسمیں بیان کی اور پھر اس میں بھی اعلیٰ کوالٹی کی اجوا کو بھی شامل کیا۔ اور کئی ہیں گھرانے امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی ترغیب پر وہ نکالتے اجوا کے حساب سے بھی ایسے ہیں کہ وہ نکالتے ہیں، اور واقعی ہی کتنے لوگوں کی وہ دعائیں لیتے ہوں گے ماشاءاللہ۔ اس حساب سے اپنے فیملی کا وہ نکال کر کتنے لوگوں کی دعائیں بھی وہ حاصل کرتے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کا دیا وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو علم دین کی باتیں سیکھی ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، عمل کی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے روزوں کو، اعتکاف کی عبادت کو، عطیات کو، صدقات کو، زکاتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔